اس وقت کوئی بھی جو ہے وہ بھارتی نظریے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے. دیگر ممالک نے جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے. صرف ان کا ایک ہیلی کاپٹر پکڑ کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا جو پورا فلیٹ ہے اس کا حال کیا ہے. مطلب شرم سے ڈوب مرنے والی بات. 410 ہیلی کاپٹر بنائے, اس میں سے 23 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہو چکے ہیں. جتنے ان کے ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے نا وہ سب گراؤنڈ کر دیے. لوکل تو لوگوں نے لخ لعنت کہا ہی کہا ہے, انٹرنیشنل بےزتی بھی ہوئی. ڈکی بھائی سے جا کے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ انڈیا پاکستان, he also avoided talking on this issue. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, پاکستان کو کہاں کہاں پہ کامیابیاں مل رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور بھارت جو ہے وہ اس وقت دم دبا کے بیٹھا ہوا ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پاکستان کو رسپونڈ کس طرح کروں. وہ ابھی تک سوچ ہی جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے, مجھے انڈین میڈیا کے ساتھ تو اعتراضات ہیں ہی, اور وہ اعتراضات یہ ہیں کہ وہ ون سائیڈ سٹوری پیش کرتے ہیں, دونوں جو پوائنٹ آف ویوز ہیں اس کو شیئر نہیں کرتے. اور پاکستانی میڈیا میری نظر میں اس سے اور بھی زیادہ ایگریسو ہونا چاہیے, لیکن ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا ایڈیٹوریل ڈیسیجن ہے. میں کم از کم اگر ہوں تو میں اور بھی زیادہ ایگریسولی جو ہے اس وقت رپورٹنگ کروں, انالیسس دوں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے بہت ٹھنڈا چل رہا ہے, نسبتاً بہت ٹھنڈا چل رہا ہے. یا تو دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گراسپ دس سچویشن کہ ایکچولی آپ کے یہاں پہ آپ کے ساتھ والے نیبر کے اندر, پڑوس کے اندر جو ہے ایک پاگل بیٹھا ہوا ہے جو کسی وقت بھی آپ کے اوپر حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے. ایک ایسا جنونی پاگل میڈیا بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے ملک کے 5 حصے کرنے کے لیے تیار ہے. 5 حصے ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے وہاں پہ ٹرانسمیشنز کیے کہ جی ہم پاکستان کے 5 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کا جنونی پاگل جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر واٹ ڈو یو نیڈ ٹو ٹیل دا پیپل, آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کے ایکچولی یہ جو بک بک کرتے ہیں یا جو بلا وجہ کی نعرے بازی کرتے ہیں یہ کتنے کھوکھلے ہیں. اور میں ایک نئی سیریز کا اب آغاز کرنے جا رہا ہوں, اور وہ نئی سیریز یہ ہے, اور جو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گا ذہن میں رکھیے گا یہ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ ان کے اپنے میڈیا نے رپورٹ کیا ہوا ہے. میرا فرق ہی صرف اس چیز کا ہے کہ میں ان کے اپنے میڈیا کے ریفرنسز نکال کے آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھیں ان کا اپنا میڈیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اب اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے, خاص طور پہ ابھینندن کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو اے فورس ہے آپ کی, اس اے فورس کی جو افادیت تھی یا امپورٹنس تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ جناب شاید زمینی لیول کے اوپر جو ہے وہ شاید ایل او سی کراس نہیں کریں گے, ہم بھی شاید ایسا کچھ نہیں کریں گے. جو کچھ بھی ہوگا وہ ایئر کرافٹس کے ذریعے ہوگا, جیٹ طیاروں کے ذریعے ہوگا, فضا کے ذریعے ہوگا, ہو سکتا ہے ڈرون کے ذریعے ہو, وی ڈونٹ نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کی پاور کتنی ہے وہ تو ہم دکھا چکے ہیں, وہ تو ہم نے ابھینندن کے حوالے سے بھی دکھایا. آج سے 2 دن پہلے جب 4 رافیل طیارے آئے تھے اس کے حوالے سے ہم نے کیا کچھ کیا ہم نے وہ بھی دکھایا. بٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو, جو میں سیریز شروع کرنے لگا ہوں, ابھی میں ان کا ایک صرف ہیلی کاپٹر پکڑنے لگا ہوں. ایک ہیلی کاپٹر, میں انجن نہیں پھڑنے لگا, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو صرف ان کا ایک ہیلی کاپٹر پکڑ کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا جو پورا فلیٹ ہے یا جس کے اوپر یہ اتنا مان کرتے ہیں اس کا حال کیا ہے. مطلب شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے, شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے. آئی ایم سوری ٹو یوز سچ اے ہارش ورڈ بٹ دس از دا ریالٹی. اچھا جی, یہ بیسکلی ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا نام ہے دھرو, ٹھیک ہے, دھرو نام ہے اس ہیلی کاپٹر کا. اچھا, یہ جو دھرو ہیلی کاپٹر ہے, اب اس کی نا ذرا ہسٹری سنتے جائیے گا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ نہیں سنیں گے نا یو ول مس اٹ. آپ نے ہسٹری سننی ہے اور اس کے بعد میں ذرا اس پہ انالیسس دوں گا. پہلے ذرا اس کی ہسٹری سنیے گا. بیسکلی ان کا یہ جو ہیلی کاپٹر ہے, دھرو ہیلی کاپٹر, یہ جو ہے وہ سرویلنس کے لیے جو ہے وہ کام آتا ہے. ٹروپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہو وہاں پہ بھی کام آتا ہے, تو ٹرانسپورٹ کے کام آتا ہے, فرسٹ ایڈ کے بھی کام آتا ہے دھرو ہیلی کاپٹر, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ ان کے اس فلیٹ کے اندر جو ہے وہ ان کا کوسٹ گارڈ, ان کی فوج, ان کی اے فورس, ان کی بحریہ, سب میں کل ملا کے نا تقریباً کوئی 330 سے بھی زیادہ دھرو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے پاس, ٹھیک ہے. دوبارہ دھرو ہیلی کاپٹرز. اب ہوا کیا کہ اس سال 2025 میں 5 جنوری کو ان کا دھرو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہوا. اچھا, میں بھی شکار ہوا, مجھے لگ رہا ہے میرے اندر بھی نا وہ پاکستان زندہ باد والی وہ چیزیں آ رہی ہیں. خیر, تو وہ حادثے کا شکار ہوا. یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے جو ہے وہ یہ تیار کیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں دھرو ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹرز. تو 5 جنوری کو جب یہ حادثہ پیش آیا تو جتنے ان کے ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے نا وہ سب گراؤنڈ کر دیے گئے. گراؤنڈ کرنے سے بیسکلی مراد یہ ہوتی ہے کہ بھائی جان ہیلی کاپٹر نیچے استعمال کرنا, ٹھیک ہے.
اچھا آپ حیران ہو رہے ہوں گے بھائی ایک حادثہ ہو گیا, ایک حادثے کے اوپر 330 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیے گئے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. یہیں سے کہانی بڑی انٹرسٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی پیٹی کی نشست باندھ لیجئے اور اب میرے ساتھ ساتھ اس ہیلی کاپٹر کی سیر کریے. ٹھیک ہے, کہانی یہ ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے جنوری 2025 میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے 23 سال کی سروس میں کل 410 ہیلی کاپٹر بنائے. اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ میڈ ان انڈیا ہیلی کاپٹر ہیں, یہ میڈ ان انڈیا ہیلی کاپٹر ہیں. اس میں سے 23 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہو چکے ہیں, 23. اور اگر اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں, اس کے نتیجے میں 17 پائلٹس جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. 17, یہ میڈ ان انڈیا ہیلی کاپٹر کی وجہ سے. اور ان حادثات میں جو ہلاک ہونے والے مسافر ہیں, مطلب یہ میں صرف ابھی ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس کی بات کر رہا تھا, جو مسافروں کی ہلاکت ہوئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. ان 23 ہیلی کاپٹروں کے علاوہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی ہی تیار کردہ 2 رودرا ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ حادثات کا شکار ہو چکے ہیں. ایک دھرو یہاں پہ اور 23 ہیلی کاپٹرز یہ, اور 2 رودرا ہیلی کاپٹر, یعنی 25 ہیلی کاپٹر میڈ ان انڈیا 25 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اب تک گر چکے ہیں, وہ کریش ہو چکے ہیں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہیلی کاپٹرز کے حوالے سے جو پنچ لائن ہے نا, جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ آخر میں آئے گی جب یہ پوری کہانی میں آپ کو سنا لوں گا, تو اینڈ تک اس کو سنیے گا. اچھا جی, یہ جو تیار کردہ ہیلی کاپٹر ہے یہ سب سے پہلے 2005 میں سب سے پہلا اس کا حادثہ ہوا, آج سے 20 سال پہلے. اور یہ بنگلور سے رانچی کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا. آندھرا پردیش کے علاقے کریم نگر میں جو ہے یہ گر کے تباہ ہو گیا, حادثے کا شکار ہو گیا. اس کے بعد فروری 2007 میں انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال دھرو ہیلی کاپٹر جو ہے بنگلور میں گر کر تباہ ہوا. اس میں 2 آفیسرز بھی جو ہے وہ مارے گئے. 2005 پھر 2007. جولائی 2014 میں انڈین ایئر فورس کا دھرو MK3 ہیلی کاپٹر جس میں 2 پائلٹ اور 5 دوسرے افراد سوار تھے, بریلی سے الہ آباد جاتے ہوئے سیتاپور ڈسٹرکٹ میں گر کے تباہ ہو گیا. اس کے نتیجے میں سوار 7 کے 7 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اس حادثے کے بعد انڈین ایئر فورس نے 40 ہیلی کاپٹر جو تھے اس وقت 40 ہیلی کاپٹرز کو گراؤنڈ کر دیا کہ بھائی اس میں نہیں بیٹھنا. اس کے بعد اکتوبر 2019 میں جموں اینڈ کشمیر کے علاقے, بلکہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پونچھ میں آرمی کا دھرو ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہو گیا. اس میں سوار البتہ تمام افراد جو ہے وہ محفوظ رہے, وہ پھر بھی اس میں کوئی بچت ہو گئی. جنوری 2021 میں آرمی کا ایک اور دھرو ہیلی کاپٹر مقبوضہ کشمیر کے علاقے لکھن پور میں گر کے تباہ ہوا. اس کے نتیجے میں ایک پائلٹ جو ہے وہ مارا گیا. مارچ 2021 میں آرمی کے دھرو ہیلی کاپٹر نے گجرات کے کھیڈا ڈسٹرکٹ میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. اس کے باعث ہیلی کاپٹر میں سوار 2 3 اسٹار آفیسرز سمیت 6 افسران جو ہے وہ پھر بھی محفوظ رہے, بچت ہو گئی ان کی, لیکن اس کے اندر 3 اسٹار آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے. اگست 2021 میں آرمی کا رودرا ہیلی کاپٹر رنجیت ساگر ڈیم جھیل میں گر کر تباہ ہو گیا. ڈیم کے اندر گر گیا, اسے کہنا تھا پانی میں ڈوب مرنا, مطلب وہ والی صورتحال ہوئی اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ. اس کے نتیجے میں سوار 2 پائلٹ جو ہے وہ جان سے گئے. اکتوبر 2022 میں آرمی کا ایک اور رودرا ہیلی کاپٹر بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے علاقے ٹوٹنگ میں گر کے تباہ ہو گیا. اس میں 2 پائلٹ اور 3 فوجی جو ہے وہ مارے گئے. مارچ 2023 میں MK3 ہیلی کاپٹر کو پانی میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی. اس کے نتیجے میں انڈین آرم فورسز اور انڈین کوسٹ گارڈ کے زیر استعمال تمام 330 دھرو ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیے گئے, جس میں سے صرف چند ہیلی کاپٹرز کو بعد میں اپریل میں اڑنے کی کلیئرنس مل سکی. یہ مارچ 2023 کی میں بات کر رہا ہوں. مارچ 2023 میں ہی انڈین کوسٹ گارڈ کے زیر استعمال دھرو مارک 3 ہیلی کاپٹر کوچی ایئرپورٹ پر ٹیک آف کرتے ہی گر کے تباہ ہو گیا. البتہ اس میں سوار 3 افراد بچ گئے جنہیں معمولی زخم آئے. مئی 2023 میں انڈین آرمی کے دھرو ہیلی کاپٹر کو مقبوضہ کشمیر کے کشتواڑ ریجن میں ہارڈ لینڈنگ کرنا پڑی, جس کے نتیجے میں دونوں پائلٹ زخمی ہو گئے, جبکہ تکنیکی عملے کا ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. 2 ماہ کے دوران 3 حادثات کے بعد ایک بار پھر دھرو ہیلی کاپٹر کے فلیٹ کو جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا گیا. 2 ماہ میں 3 حادثات. ستمبر 2024 میں انڈین کوسٹ گارڈ کا دھرو MK3 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ عربین سی بحیرہ عرب اس میں گر کے تباہ ہو گیا. اس کے نتیجے میں 2 پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے. اکتوبر 2024 میں انڈین ایئر فورس کے ایک ہیلی کاپٹر کو بہار میں انجن فیل ہو جانے کی وجہ سے فورس لینڈنگ کرنا پڑی, البتہ عملے کے 4 افراد کو پھر بھی بچا لیا گیا. اور 5 جنوری 2025 کو جو میں نے شروع میں بتایا تھا, انڈین کوسٹ گارڈ کا دھرو ہیلی کاپٹر جو ہے گجرات کے علاقے پور بندر میں معمول کی تربیتی پرواز کے دوران گر کے تباہ ہوا. حادثے میں عملے کے 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. اس حادثے کے بعد دھرو ہیلی کاپٹر کا پورا فلیٹ جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا گیا. یہ ہے میڈ ان انڈیا کا ہیلی کاپٹر اور اس کا کیا حال ہے اس کا آپ کے سامنے ہے.
میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ان کی میڈیا کی رپورٹڈ خبریں ہیں. یہ کوئی اس کو فیکٹ چیک کرنا چاہے, کوئی انڈین اس کو فیکٹ چیک کرنا چاہے جا کے کر لیجئے, ہم آپ کے سامنے ساتھ ساتھ ریفرنسز بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا ہے, اب آ رہی ہے وہ پنچ لائن جس کی میں بات کر رہا تھا. ابھی دے دوں یا تھوڑا سا ویٹ کر لیں, تھوڑی سی اور ڈیٹیل, چلے تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہے ذرا وہ بھی لے لیں, پھر میں اس کی پنچ لائن کی طرف آتا ہوں. انہی میڈ ان انڈیا ہیلی کاپٹروں کی انٹرنیشنل بیزتی بھی ہوئی ہے. ایک تو لوکل چپیڑے پڑی ہیں نا, لوکل تو لوگوں نے لخ لعنت کہا ہی کہا ہے, انٹرنیشنلی بھی جو ہے بہت بیزتی کرائی ہے انہوں نے, اور اس پہ بھی سن لیں. اکتوبر 2009 میں ایکواڈور ایئر فورس نے بھارت سے جو ہے دھرو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لیے تھے, انہوں نے بھی گراؤنڈ کر دیے. جب ایک ملٹری پریڈ کے دوران دھرو ہیلی کاپٹر جو ہے اڑنے کے فوراً بعد گر کے تباہ ہو گیا. ایکواڈور نے $50 ملین میں انڈیا سے جو ہے ان کی جو ایروناٹکس لمیٹڈ کمپنی ہے ان سے یہ 7 ہیلی کاپٹر خریدے تھے, لیکن اس حادثے کے بعد باقی 6 بھی انہوں نے کہا تھلے رکھو انہوں, خبردار ہے تھے کوئی نہ چڑھے. ٹھیک ہے, رکھ دے انہوں تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا خبردار اس پہ کوئی نہ چڑھے. ایکواڈور ایئر فورس نے ہندوستان ایروناٹکس سے معاہدہ ختم کرنے کا کہا, تاہم ہندوستان ایروناٹکس کی وضاحتوں اور یقین دہانی کے بعد معاہدہ برقرار رکھا گیا. لیکن 2015 تک 7 میں سے 4 دھرو ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہونے کے بعد مزید ہیلی کاپٹروں کا آرڈر انہوں نے منسوخ کر دیا. انہوں نے کہا ساڈے ہاتھ جوڑے نے دوڑ جائے ادھروں, تیری مہربانی, تیرے نہ کم نہیں یہ کرنا. اور باقی رہ جانے والے ہیلی کاپٹر جو انہوں نے گراؤنڈ کر کے انہوں نے فور سیل لگا دیا. لے جاؤ تاری مہربانی ہے, لے جاؤ کنوں ہیلی کاپٹر چاہیے. اب سوال یہ ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے ساری چیز رکھی, سوال یہ ہے کہ جو ملک اس طرح کی چیزیں بنا رہا ہے, وہ آپ کو یاد ہے ایک علیشا چنوئے کا ایک بڑا مشہور گانا ہوتا تھا جو لوگ 90s کے اندر جو ہے وہ یاد رکھے, میڈ ان انڈیا. اے حال یہ میڈ ان انڈیا تھا, یہ حال ہے میڈ ان انڈیا ہیلی کاپٹرس کا, کہ ایکواڈور والوں جو ہے نا اس کو سیل پہ لگا دیا. الٹیمیٹلی ہونا پتہ کیا ہے, اس پہ تولیے بکھرے ہوں گے. ہیلی کاپٹروں نے وہ جس طرح ہمارے یہاں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا سڑک کے کنارے پک اپ وہ کھڑی ہوتی ہے, پک اپ کے اندر جو ہے وہ ٹراؤزر بکھرے ہوتے ہیں, چڈیاں بکھری ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے ان کا ایکواڈور کے اندر جو ہیلی کاپٹر انہوں نے گراؤنڈ کیا نا, انہوں نے وکنا تو ہے کوئی نہیں, کیونکہ ہر بندہ کہہ رہا ہے پاجی اے نہیں جی لینا, اسی سوزوکی ایف ایکس لے لیں گے, تاڑا ہیلی کاپٹر نہیں جی لینا. تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو پجامے لٹکا کے بیچنے پڑیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. اب آ جائے پنچ لائن کی طرف. پنچ لائن یہ ہے کہ یہ 330 سے زائد جو ہیلی کاپٹرز انڈیا نے گراؤنڈ کیے ہوئے تھے, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی بائی دا وے. جنوری میں جب یہ حادثہ ہوا نا تو اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تھی کہ جناب ایسا کی کریے, اینو کتنے لے کے جائیے, اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمیں پوری دنیا میں جو جوتیاں پڑ رہی ہیں یہ ہو کس کی وجہ سے رہا ہے, آخر غلطی کس کی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے نا, تو ان کو کشمیر کے اوپر جو ہے وہ سرویلنس کرنی تھی. آپ کو یاد ہے میں نے کتنے ویلاگز میں بات کی, میں کہ یار بھائی 22 تاریخ کو واقعہ پیش آیا ہے, مئی شروع ہو گیا ہے, مئی کا مہینہ آ گیا ہے, تانوں بندے نہیں لبن ڈے, بندے کتنے گئے. اور بندے اس لیے بھی نہیں مل رہے تھے کہ بھائی جان ہیلی کاپٹر ہی سارے بند کر کے رکھے ہوئے تھے, اگر چابی بند کر کے اندر سٹور میں رکھ دو, ہیلی کاپٹر نہیں اڑانا. اب کیا فیصلہ ہوا ہے کہ بھائی ان میں سے چند جو ہے نا اڑا لو. اسی صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں اڑا لو, خیر ہے. اب کیونکہ ہم نے ڈھونڈ رہے ہیں اوپر سے, ہم نے اس کو گھمانا ہے کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو ہے ہم نے ہیلی کاپٹر گھمانا ہے. اب خبر یہ ہے کہ وہاں پہ جو انڈین آرمی اور انڈین ایئر فورس جو ہے وہ سارے ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں, اندر کون بیٹھے گا جا کے. ظاہری بات ہے جب ریپوٹیشن اس قسم کی ہو گئی ہوئی ہے ہیلی کاپٹر کی کہ پاجی کسی ویلے نہیں پتہ لگتا, ٹھا تھلے ڈگ جانے انہیں, تو کون بیٹھے گا اس کے اندر. پائلٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے تو چلا جا, وہ کہتے نہیں تو چلا جا, نہیں تو چلا جا. اور جو ساتھ بٹھانے والے ہیں, ظاہری بات ہے وہ پائلٹ نے اکیلے تو بیٹھ کے جھولے نہیں لینا نا, آپ باقی عملہ بھی بیٹھے گا بیچ میں, وہ سارے کہہ رہے ہیں بھائی سانو خچر ہی منگوا دو, اسی خچر سے بہ جانے ہیں. مطلب یہ صورتحال ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از, بائی دا وے یہ میں اب سیریز شروع کرنے لگا ہوں, میں تاڑے سارے آدھے نے جنہیں جہاز اور جو چیزیں آپ لوگوں نے بنائی ہیں آپ ذرا دیکھتے جائیے. میں نے آپ کی سب مرین کا بھی ایک سکینڈل ہے, میں وہ بھی کھولوں گا ابھی, آپ دیکھتے جائیے. میں آپ کا نا پورا ایمونیشن میں کھول کے رکھتا ہوں. تانوں بڑی آندھی ہے نا کہ جی ہم انڈیا کے پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. تو اب یہ جو ہے مجبوری کے اندر اب یہ کرنے لگے ہیں کہ جناب اے ہیلی کاپٹر نہ اڑاؤ, کسی طرح اڑاؤ. اب میں تو بار بار یہی سوچتا ہوں کہ بھائی اگر اسی دوران پھر کوئی حادثہ ہو گیا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ, اے پتہ ہونا کی ہے, انہیں پاکستان سے پا دینا. انہوں نے پاکستان پہ ڈال رہے, انہوں نے کہا جی پاجی اسی ہیلی کاپٹر اڑا رہے سی, اے پچھو پاکستان نے نا پکھا بند کرتا.
پکھا بند کرتا ساڈا ہیلی کاپٹر تھلے ڈگ گیا جی. انہیں لگا دینا پاکستان پہ, اور کیا, کسی نہ کسی چیز پہ لگا دینا. اب میں نے پہلے سے ہسٹری بتا دی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کے ہیلی کاپٹروں کا یہ حال ہے. خبردار جو ساڈے تے الزام لایا تھا, خبردار, یہ آپ لوگوں کے ہیلی کاپٹر اسی طرح بنے ہوئے ہیں. دوسری ایک اور خبر بھی شامل کرتے ہیں. اب تک کی جو صورتحال ہے, مطلب یہ جو بیانیے کی ایک جنگ چل رہی ہے, اس کے اندر میں نے پچھلے دنوں بھی ایک بات شیئر کی تھی کہ جب مارکو روبیو کا جو فون آیا تھا, شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی, ادھر جے شنکر سے بات ہوئی انڈیا میں, تو اس کے بعد ایک انٹرنیشنل جو کامنٹری کرتا ہے سیکورٹی معاملات کے اوپر یا بین الاقوامی امور کے اوپر, یہ اکاؤنٹ ہے ایف جے کے نام سے, نیٹسیک جیف. تو یہ اس نے اب موجودہ صورتحال کے اوپر بھی ایک کامنٹ کیا ہے. یہ کامنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے. کیا لکھتا ہے, جسٹ لائک بالا کوٹ. اب بالا کوٹ کا ذکر کر رہا ہے وہ جو پہلے جب پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا. ونس اگین انڈیا ہیز لاسٹ دا پی آر وار ٹو پاکستان, کہ پبلک ریلیشن کی وار جو ہے وہ بھارت پاکستان سے ہار چکا ہے آلریڈی نظریات کی. دس ٹائم اراؤنڈ نو کنٹری از ولنگ ٹو انڈورس دا انڈین نیریٹو آن پاکستان. اس مرتبہ کوئی بھی جو ہے وہ بھارتی نظریے کو, بھارتی پوائنٹ آف ویو کو, موقف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے. while several countries including the US have endorsed part of Pakistani narrative, especially the call for investigation and working together. جبکہ دیگر ممالک نے جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے کہ پاکستان کہہ رہے جی اس کی تحقیقات کروا لیں اور ہم مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پاکستانی موقف ہے, اور یہ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا پاکستان کے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے, ایک نیوٹرل آبزرور ہے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ پاکستان کی جیت ہو رہی ہے. آگے لکھتا ہے انڈین رسپانس. اب آ جائیں ذرا بھارتی رسپانس کیا رہا ہے. بین پاکستانی اکاؤنٹس اینڈ چینلز. اور پاکستانی اکاؤنٹ بند کری جا رہے ہیں, وہ اسی میں خوش ہو رہے ہیں. آج ہم نے 3 یوٹیوب اکاؤنٹ شہید کر دیے, آج ہم نے 5 انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کو گولیوں سے بھون کے رکھ دیا, آج ہم نے 8 ٹویٹر کے اکاؤنٹ مار گرائے. وہ اسی میں خوش ہوئی جا رہے ہیں, وہ اس پہ ہی خوش ہیں. آگے لکھتا ہے وچ از ویری سلی. یہ بڑا بے وقوفی والا کام ہے. پیپل ہو آر ہیونگ دیئر اکاؤنٹس ودہیلڈ ان انڈیا ول ہیو نتھنگ ٹو لوز. مگر نا سانو کی فرق پیندا ہے, اسی بھی یہی کہہ رہے ہیں سانو کی فرق پیندا ہے. سم آف دیم ول میک اٹ دیئر لائفس مشن ٹو رپ ان ٹو انڈیا. کہ ان میں سے کئی جو ہے نا وہ شاید پہلے تو نہیں کرتے تھے لیکن اب کہیں گے تہاڈی ایسی تیسی تانوں نیچے چھڈنا. Meanwhile, Indians who want to read their content will still be able to do that via VPN. اوئے ہوئے ہوئے, اسی تو پہلے تانوں کیا سی. او مودی نے پورے انڈیا نو وی پی این تے لاتا ہے. جن کو شاید وی پی این کا پتہ نہیں تھا, وہ پاکستان میں تو مشہور تھی یہ بات, انہیں سارے نو لا دیا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ, شہباز شریف صاحب کے نام کا اکاؤنٹ اس کو بلاک کر رہے ہیں, آئی اسپیئر کا اکاؤنٹ ہے اس کو بلاک کر رہے ہیں. تو مطلب انڈیا ان کاموں پہ لگ گیا. آگے اینڈ پہ لکھتا ہے India is very badly losing the PR war this time around and reacting in very silly ways. بھائی جان یہ ایک ساری کامنٹری ہے. اچھا جہاں پہ اکاؤنٹس بلاک ہو رہے ہیں نا, میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 2 طرح کے اکاؤنٹس کے بند ہونے پہ مجھے بڑی خوشی ہے جو انڈیا میں بند ہوئے ہیں. 2 طرح کے اسپیسیفکلی, نام نہیں لوں گا, صرف ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ سے درخواست کروں گا نیچے کامنٹ کر کے بتائیے گا, آپ سے درخواست کروں گا. پاکستان کے اندر چند ایسے یوٹیوبرز ہیں, میں آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں, اور اس میں خاتون بھی شامل ہے, جو پاکستان میں بیٹھ کے صرف انڈیا والوں کے لیے کانٹینٹ بناتی تھی. کچھ بھی ہو جاتا تھا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوئے اور جا کے لوگوں سے پتہ ہے وہ کیا سوال کر, وہ مائک لے کے جاتی تھی لوگوں کے پاس. اچھا جاتی ہے ایسی جگہ پہ تھی جہاں پہ نا کوئی اس کو پوچھے نہ, کوئی تنگ نہ کرے, ادھر جا کے سوال کیا کر رہی ہوتی تھی. اچھا یہ بتائیں نریندر مودی اگر آپ کا وزیر اعظم ہوگا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ پاکستانیوں سے سوال کر رہی ہے, یہ پاکستانیوں سے پوچھ رہی ہے. ابھی یہ پہلگام کا واقعہ ہوا, جا کے اس کی ویڈیو کیا ہے, وہ لوگوں سے کیا سوال کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ آ گیا. یہ جا کے یہ اس قسم کے سوال کر رہی ہے. ہر ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہوتا تھا اور پرو انڈیا ہوتا تھا. وہ پرواہ نہیں کرتی تھی کہ مجھے پاکستان میں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, اس کو صرف اور صرف انڈین آڈینس چاہیے تھی. پاکستان میں رہتے ہوئے انڈیا سے بیسکلی ویوز حاصل کرنے کی خاطر بے شرم و بغیرتوں کی طرح جو ہے وہ اپنی ویڈیوز اس طرح بناتی تھی. اور ایک نہیں ہے, اس طرح کے اور بھی 2-4 آئٹمز تھے. خاتون کے بارے میں مجھے پتہ لگا اس کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا, اس کا انڈیا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو گیا. اس کی مجھے بڑی خوشی ہے. ایک اس کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت اچھا ہوا, ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اور دوسری جس چیز کی مجھے خوشی ہے اکاؤنٹ بلاک ہونے میں,
ہمارے یہاں پہ نا چند کرکٹ کے اندر بھی اس طرح کے نمونے گھسے ہوئے تھے. کرکٹ پہ ویڈیوز بنانے والے, کرکٹ پہ کامنٹری کرنے والے, کرکٹ کے اوپر بھی بہت سی چینلز بنے ہوئے نا, تو ان کے اندر بھی ایسی آئٹمز موجود تھیں جو ہر ویڈیو کے اندر پاکستان کو لان تان کرتے تھے اور انڈیا کے پلیئرز کی جان تعریفیں کرتے تھے. ان کا مقصد صرف ایک ہوتا تھا کہ انڈیا کے آڈینس کو جو ہے نا ہم چک کے رکھیں, وہاں سے ہمیں ویورشپ ملے, وہاں سے ہمیں ڈالر آتے رہیں, پاکستانیوں کو اپنے ہی ملک کے پلیئرز کو, اپنی ہی ٹیم کو جو ہے نا وہ ایسی کی تیسی پھیرتے رہیں. آپ کرٹیسائز کریں, آپ پاکستانی کرکٹرز کو 100 دفعہ کرٹیسائز کریں, وہ پرفارم نہیں کرے 100 دفعہ کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ان کو آپ گالی دیں اور ان کی آپ تعریف کریں. یہ دونوں چیزیں اکٹھی کرتے تھے ایک ہی ویڈیو کے اندر اور بے تحاشا کرتے تھے, لگاتار کرتے تھے. جب ان کے بارے میں مجھے پتا لگا نا ان کے اکاؤنٹ بھی بند ہو گئے ہیں تو مینوں بڑی خوشی ہوئی, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ان میں سے کئی جو ہیں وہ انڈین کامنٹیٹرز کے ساتھ, انڈین اینالسٹ کے ساتھ جو ہے جفیاں بڑی ڈالتے تھے, بڑے خوش تھے, اور اب یہ صورتحال ہے کہ جب اکاؤنٹ بلاک ہو گئے نا تو منہ لٹکے نا, سمجھ نہیں آ رہی ان کی کریے. تو اس طرح کے جو 2 قسم کے اکاؤنٹس ہیں ان کے بند ہونے کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی یہ جو روزی روٹی ادھر سے چمڑی ہوئی تھی نا کہ پاکستان کو گالی دے کے انڈیا سے آپ یہ حاصل کریں گے, اس کا تو مجھے خوشی ہوئی ہے. دوسرا ایک اور خبر, جنت مرزا, انہوں نے اس دن اے والا اشارہ کیا سی اور انہوں نے کامنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا پاکستان اور انڈیا کے ایشو کے اوپر. اب یہی کام جو ہے وہ ڈکی بھائی نے بھی کیا. ڈکی بھائی سے جا کے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ انڈیا پاکستان, انہوں سے ایک دفعہ سوال کیا گیا, انہوں نے اس پہ کامنٹ کرنے سے انکار کر دیا. پھر یہ کسی کو میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ آئے ہوئے تھے اپنے کسی کیس کے سلسلے میں, پھر دوبارہ ان سے کسی نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی میں اپنے مسئلے کے لیے آیا ہوں, میں ذرا پہلے اس سے نبڑ لوں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہی آلسو اوائڈیڈ ٹاکنگ آن دس ایشو. میں ڈکی سے نا ابھی چند ہفتے پہلے ایک تقریب میں میری ملاقات ہوئی تھی. سنیل منچ جو پاک فیلڈز والے ہیں ان کے یہاں پہ ایک تقریب تھی, تو میری وہاں پہ ڈکی سے اسلام دعا ویسے ہوئی, عزت پیار کے ساتھ ریلیشن تھا, اور کوئی ہمارے درمیان, میں پہلی دفعہ زندگی میں ان سے ملا تھا, میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا, نہ میں نے کبھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, سننے میں آیا تھا ان کے بارے میں کافی. لیکن آئی وانٹ ٹو سے دس کہ ڈکی کو اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے. اگر نہیں کیا غلط کیا, جنت مرزا نے نہیں کیا غلط کیا, آپ کو کامنٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیے مجھے یہ مت کہیے گا کہ ہمارا اس ٹاپک سے تعلق نہیں ہے. آپ کا اس ٹاپک سے اسی دن تعلق بن گیا تھا جب آپ لوگ 18 سال کے ہوئے تھے اور پاکستان کا شناختی کارڈ آپ کا بن گیا تھا اور اس پہ لکھا گیا تھا کہ آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں. یہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن آپ نے پاکستان کے لیے ایک ووٹر کے کردار ادا کیا تھا. یہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن آپ کا پاکستان کا پاسپورٹ بنا تھا. بلکہ آپ کی تو پیدائش ہی جب ہوئی تھی تب سے ہی پاکستان کے ساتھ آپ کا تعلق بن گیا تھا. تو ایسے موقع کے اوپر جو اپنے ملک کے لیے کامنٹ نہیں کر سکتا, میں اس کے اوپر کوئی لفظ نہیں بولوں گا, میں نہیں بولوں گا, لیکن آپ کو بولنا چاہیے. میں صرف اتنا کہوں گا, آپ کو بولنا چاہیے. اس ملک نے آپ کو فالوئنگ دی ہے, اس ملک نے آپ کو پیار دیا ہے, عزت دی ہے, بہت کچھ دیا ہے. میں آج قسم کھا کے ایک بات کہنے لگا ہوں, میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے, یہ ملک نہ ہو تو میں کچھ نہیں ہوں. میں کچھ نہیں ہوں, میں بذات خود منصور علی خان کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ ملک مجھے ریکگنیشن نہ دیتا. میں تو جو کر رہا ہوں وہ جو میری خواہش ہے اس کا شاید 1% بھی نہیں ہے. میں قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں, میں بالکل قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں. اس ملک کے لیے یہ جو کچھ بھی میں اگر یہ بات کر رہا ہوں, میں نریشن کی بات کر رہا ہوں یا میں بھارت کو ایکسپوز کرنے کی بات کر رہا ہوں, شاید میری خواہشات کا یہ 1% بھی نہیں ہے. میں اس سے بہت زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ سے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ 2 لفظ بول دیجئے, وہ بھی نہیں بولے جاتے, پھر بھائی یہاں تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ سے اور کچھ نہیں کہوں گا, بس یہی کہوں گا میری اس تکلیف کا کوئی علاج ڈھونڈ دیجیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.